السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جو لوگ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کا شکریہ، میرے فیملی والوں کا، اور جو لوگ نئے بن رہے ہیں اکا دکا آ جاتے ہیں تو ان سب کا بھی شکریہ بہت بہت، اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ دیکھیں، ٹائم نکال کے دیکھ رہے ہیں۔ آج کل ٹائم نکالنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ایک تو اب دن بھی تھوڑا چھوٹے ہو رہے ہیں کہ 72,000 کام ہوتے ہیں، نماز پڑھنا، گھر کے کام، بچوں کو دیکھنا۔ مقصد چلے مجھے کام نہیں ہوتا لیکن اوروں کو کام ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ آج نہیں دیکھا انہوں نے ویڈیو تو 2-3 دن میں دیکھ لیا۔ بعض تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بعد میں دیکھتے ہیں، بعد میں ان کے کامنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سب کا شکریہ، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت مہربانی، بہت شکریہ کہ آپ لوگ میرے لیے ٹائم نکال رہے ہیں ایک بوڑھی عورت کے لیے۔ تو اللہ اس کا اجر دے گا آپ کو، اور میں دعائیں دے سکتی ہوں، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ تو آ جاتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ موضوع تو خیر ہر ایک ہی انسان نکال لے تو بہت کچھ موضوع ہوتے ہیں، کہ آپ اچھے لوگوں سے ملیں، مطلب اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اپنی عادتوں کو اچھا کریں۔ تو یہ تو ساری باتیں آتی ہیں کہ جب ملیں تو ان کے ساتھی سے ملیں، عاجزی سے ملیں، شان نہیں گھٹ جاتی، یہ تو ہمارے حضور کا بھی فرمان ہے۔ لہٰذا دین دنیا دونوں لے کے چلنا چاہیے انسان کو۔ اب یہ نہیں، اب ہماری تو بڑھاپے کی عبادت ہے، پتہ ہے کہ اب مسافر کا سامان تیار ہو رہا ہے، بیگ تیار ہو رہا ہے، تو لیکن وہ عبادت جو ہوتی ہے نا وہ شروع کی ہوتی ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ چلیں، بہرحال آج کا دیکھیں، گھر میں ہوتا ہے نا تو وہی میں پھر کہوں گی کہ سبزی بھی کھاتے ہیں، دال بھی کھاتے ہیں، بیسن بھی کھاتے ہیں، چنے کی سبزی بھی بناتے ہیں، کوئی ہر طرح کی بیسن کی بنتی ہیں، سب چیز کی بنائی جاتی ہیں اور کھائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ کوئی چیز کہتے ہیں ہم تو یہ کھاتے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو بھائی پکنے ہی نہیں دیتے، لیکن نہیں، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کو ہمیں یوز کرنی چاہیے۔ تو آج میں آپ کو بیگن کے شامی کباب بتاؤں گی۔ آپ چاہے لمبے بیگن لے لیں، چاہے گول لے لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی سے۔ اگر آپ نے آدھا kg بیگن لیا ہے تو کم سے کم 1 پاؤ آلو لے لیں آپ۔ بیگن کو آپ دھوئیں، اس کی پونچھ کاٹیں، مذاق میں کہہ رہی ہوں، پونچھ جو اس کا حصہ ہوتا ہے پارٹ آگے کا، اس کو کاٹیں، اور پھر اس کو ایسے کاٹیں چھوٹے چھوٹے کیوبس میں بالکل، تو اور دیکھتے بھی جائیں کیونکہ بیگن میں کیڑا ہوتا ہے، اور آج کل تو ہے بھی موسم، اب آلود سا ہے نا تو اس میں کیڑے آ جاتے ہیں، ایسے پتہ نہیں چلتا، اوپر سے ٹھیک ہوتے ہیں، بعض دفعہ تو کیڑا لگا ہوا اوپر سے نظر آ جاتا ہے اور بعض دفعہ اندر ہوتا ہے۔ تو ایسے کاٹیں گے نا، ایسے یوں کر لیں جیسے ہم لوگ پیاز کترتے، لیکن اتنا چھوٹا نہیں کاٹنا ہے، اتنے سے کیوب کاٹنے ہیں، اسے کاٹ کے رکھ لیں۔ دل چاہے تو چھلکا اتار دو، اور نہیں دل چاہے تو نہ اتارے، کیونکہ چھلکے میں بھی مزہ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی آلو دھو لیں اور اس کو بھی چھوٹے چھوٹے کیوب میں کاٹ لیں۔ اب اس کو لے لیں مکسی کے جار میں، دونوں چیزیں، اور اس میں آپ نے اس کو پیس لیا، بالکل باریک نہیں کریں گے، دردرا سا ہوگا تھوڑا، کر لیں۔ اب اس کو رکھ لیا، تھوڑی سی پیاز اس کو نکال کے، ہری مرچیں، پیاز تھوڑی کھڑی کھڑی بھی رہے نا، ہری مرچیں، دھنیا، یہ سب چاپر میں ہی ڈال کے، چاپر تو آپ نے نکالا ہی ہوا ہے، اسے آپ پیس لیں اور اس میں ملا دیں۔
اس میں بیٹر میں جو ہم نے بنایا ہے. اب اس میں آپ تھوڑی سی پسی ہوئی مرچ تھوڑی سی آدھا چمچ ڈال لیں، کٹی ہوئی مرچیں ڈال لیں، تھوڑا سا کالی مرچوں پسی ہوئی ڈال لیں. تو ذائقہ اچھا کرنا ہے نا ہمیں. تو اب سارا کچھ آپ نے کر لیا، پیاز بھی ڈل گئی، ہری مرچی بھی ڈل گئی، دھنیا بھی ڈل گیا، سب کچھ ڈل گیا اور ملا لیں اس کو. اب مرچیں آپ کیسے، ہری مرچیں ہمیں ڈالنی نہیں ہے، ڈال چکے ہیں ہم. اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو کٹی ہوئی مرچیں اور کر دیں. اب آپ نے یہ کیا، ایک انڈا لیا اور اس کو پھیٹا اور اس بیٹر میں ملا لیا. اب یہ ہو جائے گا گیلا کیونکہ ہم نے پیاز بھی ڈالی ہے. تھوڑا سا لے لیں، یا تو آپ بیسن لے لیں تھوڑا سا، یا عام آٹا لے لیں، تھوڑا سا اس میں ملائیں اور پھر ٹکیاں بنانے ہیں. کیونکہ انڈا بھی ہے تو پھر اس کی آپ ٹکیاں. نمک دیکھیں، اگر کمی نمک بھول جاؤں نا میں اس چیز میں تو وہ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ظاہر ہے نمک کے بغیر تو نہیں کھائی جائے گی نمکین چیز. مرچوں والی نمکین میٹھی تو چل جائے گی. اور میٹھا کا بھی بتاؤں تو میٹھے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ چینی بھول جاؤں تو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ میٹھا چینی کے بغیر نہیں ہوگا. تو آپ نے یہ سب ملایا، خوب اچھی طریقے سے ملا لیا. اب اس کو نا ایسی جیسے کباب بناتے ہیں نا، کباب بنایا اور ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ. اب آپ نے بنا لیے کباب، چاہے رکھتے جائیں چاہے بناتے جائیں ڈالتے جائیں. 4 کباب ہو جائیں تو آپ نے فرائنگ پین میں تھوڑا تیل ڈالا، بہت زیادہ نہیں ڈالیے گا، آپ نے درمیانہ ہو. آپ نے ڈالا اس میں اور ویٹ کیا، اور پھر ایک طرف سے سک گیا تو دوسری طرف سے آپ نے پلٹ دیا. آرام سے پلٹیے گا. اب اسی طریقے سے سارے آپ نے بنائے کباب. اچھا، ایک طرف سے ہو گئے تو آپ دوسری طرف آ گئے. اب دوسری طرف بھی آپ نے، دوسری طرف ٹائم کم لے گی، پہلے کی بنسبت دوسری طرف ٹائم کم لے گی. اب آپ نے جب دوسری طرف بھی ہو گیا، اگر جیسے ایک طرف 5 منٹ لیا ہے تو دوسری طرف 4 منٹ لے گی تقریباً. اب آپ نے اتار کے ٹیشو پیپر پہ رکھا اور دوسرا ٹرن آ گئی بنانے کی. اسی طرح آپ نے بنایا. جتنے بھی آپ کے کباب بنیں گے آپ بنا لیں. اور جب بن جائیں تو چٹنی، کوئی بھی چٹنی آپ آتی ہے آپ کو، ماشاءاللہ بہت ساری چٹنیاں آتی ہیں، وہ چٹنی نکالیں، کباب دیں، چاہے کھانے میں. لیکن گرم گرم زیادہ اچھے لگیں گے. گرم گرم کھائے جائیں گے نا تو کرکرے اچھے لگیں گے. اور اگر انڈے کے ساتھ بیٹ کرم لگانا چاہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی پہ، لیکن ایسے بھی بہت اچھے لگیں گے انشاءاللہ. اور ایک تو الگ سی ڈش ہوگی. جو لوگ نہیں سبزی کھاتے ہوں گے، بچے بیگن نہیں کھاتے، بعض آدمی بھی نہیں کھاتے، وہ بھی کہیں گے کہ چکھ تو لیں. جب چکھیں گے تو اچھا لگے گا اور چٹ ہو جائے گی. تو پھر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے سبسکرائبر بڑھائیں. یہ آپ لوگوں پہ اب میں چھوڑ رہی ہوں کہ آپ لوگ بڑھائیں گے. دیکھیں میں اتنی محنت کر رہی ہوں نا، اور آپ لوگوں سے میں ناطہ توڑنا نہیں چاہتی جب تک میری ہمت ہے کہ نہیں. ایک ہوتا ہے، پھر آپ لوگوں کے نام پڑھتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، کامنٹس پڑھتی ہوں تو خوشی ہوتی ہے. اسی لیے میں شکریہ نام بنام نہیں دیتی، ویسے ہی میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. تو پھر مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کریں.